السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے پچھلا سبق پڑھ لیا ہوگا، اگر نہیں پڑھیں نہیں دیکھیں ویڈیو تو جا کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، جا کے دیکھ لیجئے پچھلی ویڈیو کا، تاکہ آگے سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر 23۔ اقلاب تنوین و نون ساکن کا دوسرا قاعدہ، اقلاب۔ تختی نمبر 23 اقلاب، تنوین و نون ساکن کا تیسرا قاعدہ، تنوین و نون ساکن کا تیسرا قاعدہ ہے۔ تنوین و نون ساکن کے کتنے قاعدے تھے میں نے بتلایا تھا؟ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اقلاب۔ آج اقلاب کو پڑھیں گے۔ یہ چاروں قاعدے نورانی قاعدہ کے اندر بہت ہی اہم ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا تیسرا قاعدہ اقلاب۔ دیکھیے سمجھتے ہیں اس کو۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین اور نون ساکن کو کیا ہے، میم سے نون کو میم سے بدل کر، مطلب نون ساکن کو یا تنوین کو میم سے بدل کر، نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ مثلا اگزامپل دیکھیے، مم بخیلہ ہے، میم زبر مم، با زبر با، خازر خی، لام زبر لا، مم بخیلہ۔ یہاں پہ تو جو نون ہے، یہاں پہ نون ختم کر دیں گے، نون کو کیا ہے، نون کو میم سے بدل دیں گے۔ چھوٹی سے جو میم اوپر، اقلاب کی پہچان یہ ہے، جو اوپر چھوٹی سے جو میم دکھتی ہے، اس کو کیا ہے، اقلاب کہتے ہیں۔ اس کو یہ اقلاب کی پہچان ہے۔ میم زبر مم، میم کو نون سے نہیں ملائیں گے، بلکہ میم کیا، نون کو میم سے ملا دیں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے، سمجھے؟ میم زبر مم، با زبر با، مم با۔ دیکھیے میم زبر مم، با زبر با، مم با، خازر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلہ۔ یہاں پہ دیکھیے لکھا ہے ایسے، لیکن اس کو ملا کے ایسے پڑھیں گے، میم زبر مم، با زبر با، خازر خی، لام زبر لا، مم بخیلہ، مم بخیلہ، مم بخیلہ، مم بخیلہ۔ آگے دیکھیے کیا ہے، میم نون زبر من ہے نا، لیکن یہاں پہ نون کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ نون کیا ہے، میم سے بدل جائے گا، بلکہ اس میم کو اس میم سے ملا کر پڑھیں گے، اس میم کو اس میم سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور قاعدہ کیا ہے، نون تنوین اور نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو کیا ہے، اقلاب ہوگا، یعنی نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، نون کو میم سے چینج کر دیں گے، نون کو میم سے چینج کر دیں گے۔ یہی بات، میم زبر مم، با زبر با، مم با، خازر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم بخیلہ، مم بخیلہ، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، عین میم زبر عم، لنس فعم۔ عین 2 زبر عن ہے، لیکن نہیں، عین کو کیا، 2 زبر کو کیا، 2 زبر تنوین کو ہم میم سے بدل دیں گے۔ عین میم زبر عم، لنس فعم، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بن نا، صا زیر سی، بن ناصی، یا زبر یا، تا زیرتی، بن ناصیتی۔ آگے آیت ناصیہ، لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ۔ میم زبر مم، با یا زبر بے، میم زیر میم، با یا زبر بے، میم بے، نون صاد زیر نس، میم بے نس، صاد لام پیش سل، میم بین الصل، با زیر بی، میم بین الصلب، میم بین الصلب۔ آگے آیت میم بین الصلب، میم بین الصلب، میم بین الصلب۔ کاف زیر کی، را الف زر را، کرا، میم زیر میم، کرام، با زبر با، را زبر را زبر را، کرام برارا، تا 2 زیر 3، کرام برارات۔ آگے آیت برارا، کرام برارا۔ میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، میم بعدی،
میم کو سمجھ میں قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. اس کو ادغام کہتے ہیں. میم میم زیر میم با عین زبر با دال زیر دی میم بعد میم پیش مو تا طه زبر طه مطه ها زبر ها مطه ها را زبر را تا میم زیر تم مطهراتم با زیر بی حمزہ یا زبر ای بی ای دال یا زیر دی بی ای دی مطهراتم بی ای دی سین زبر سا فا زبر فا را زبر را سفر تا دو زیر تین سفراتن آگے آیت سفر مطهراتم بی ای دی سفر با زیر بی زال میم زبر زم بزم با زیر بی حامیم زیر ہم بذم بهم خا زبر خا با یا زیر بی خبی را میم پیشرم را دو پیشرم نہیں پڑھیں گے بلکہ نون تنوین اور نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے. میم سے یہاں پہ دو پیش جو ہے سائلنٹ ہے بلکہ دو پیش کو میم سے بدل دیں گے. دو پیش یہاں پہ میم ہو جائے گا. خاص بر خا با زر بی خبی را میم پیش رم خبی رم با زر بی میم علی زرما بیما تا عین زبر تا بیما تا میم زبرما لام و پیشلو بیما تعملو نون زبرنا بیما تعملون آگے بما تعملون خبیر بما تعملون سین زبر سا میم یا زر می سمی عین میم پیش عم سمیع با زبر با صاد یا زیر صی بصی را دو پیشرن بصیر آگے آیت بصیر سمیع بصیر کاف لام زبر کل لام علی زبر لا کل لام زبر لا یا میم پیشیم کلا لیم با زبر با ذال نون زبر زن نون زبرنا کلا لیم بذن کلا لیم بذن آگے کلا لیم بذن عین زبر ع لام یا زبر لی علی عین زبر ع لام یا زر لی علی میم میم پیشمم علیم با زیر بی ذال الف زبر ذا بذا تا صاد زیر تس علیم بذات صاد پیش سو دال واو پیش دو صدو را زیر صدوری آگے آیت صدور علیم بذات الصدور راجم زبر رج عین میم پیش عم رجعم با زبر با عین یا زیر عیب باعی دال دو پیش دن بعید آگے آیت بعید رجع بعید. یہاں پہ دیکھیے دو پیش ہے تو دو پیش یہاں پہ سائلنٹ ہے. دو پیش کو ہم میم سے بدل دیں گے. چھوٹی سی جو میم ہے نا میم سے بدل دیں گے اور آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر پڑھیں گے. جیسے رجع بعید راز بر را سین واپس سو رسو لام میم پیش لم رسولم بازر بی میم الف زبر ما بما لام الف زبر لا بما لا تا ہا زبر تا واو کھڑا زبر وا رسول بما لا تہوى رسول بما لا تہوى. ایک مرتبہ متن دیکھتے ہیں. من بخیل لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کرام بررہ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رجع بعید رسول بما لا تہوى رسول بما لا تہوى. فقط والسلام. امید ہے کہ آپ حضرات اس قاعدے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو بھی کمنٹ کریں، لائک کریں، اور اگر سمجھ میں جو نہیں آیا، اگر کوئی شک ہو ڈاؤٹ ہو تو اس میں بھی آپ کمنٹ کر کے بتلائیے. انشاءاللہ آپ کے شک کو دور کیا جائے گا، آپ کے سوال کو حل کیا جائے گا، اور آپ کے
جو ڈاؤٹ ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں ایک دم مکمل طور سے پڑھو تاکہ کوئی دقت کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی شک نہ ہو۔ قرآن کریم کو اچھے سے پڑھیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کا ثواب صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔